بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ جنگیں ہیں جو میدان میں جیت لی جاتی ہیں لیکن متشکل نہیں ہوتی۔ جہاں تک عوامی تائید کا تعلق ہے، عمران خان اپنی جنگ جیت چکا ہے۔ اگر ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اس کے خلاف، جس کو کوئی امکان نہیں ہے، ساری تو نہیں اکٹھی ہوں گی، اچکزئی ان کے ساتھ ہے، مولانا الگ ہو کے کھڑے ہو گئے، اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی بہرحال غیر جانبدار تو ہے ہی، وہ عمران خان کے تو خلاف نہیں ہے، اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آج اسد کیسر صاحب کی گفتگو ہوئی ہے لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ، تب بھی اس کے ووٹ اتنے ہیں کہ وہ 3/4 اکثریت حاصل کر سکتا ہے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن تک لے کے جانا کیسے ہے، یہ حکمت عملی کا معاملہ ہے۔ میں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کا، اس لیے کہ وہ بہت اہم رول ماڈل ہے ہماری تاریخ کا، اور رول ماڈل وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، اور اس لیے بھی نہیں ہے صرف کہ وہ اخلاقی عظمت کا استعارہ تھا، وہ حکمت بھی تھی اس میں۔ سب سے اہم بات ویسے اخلاقی عظمت کا استعارہ یہ ہے، جب وہ ہیرڈ لیم نے لکھا ہے کہ وہ داخل ہوا اور معاہدہ جو ہے اس نے ڈکٹیٹ کرایا، یعنی وہ تھک چکے تھے چھاپہ مار جنگ سے، اکا میں تو وہ جیت گئے تھے، تو وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے 10 دینار جزیہ دے اور جو چاہے نکل جائے، اس کے سامنے لاٹ پادری نکل گیا گدھوں پر سونا لادے ہوئے، تو اتنے میں رونے کی آواز آئی، تو اس نے کہا کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ صلاح الدین نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو 10 دینار بھی نہیں دے سکتے۔ تو صلاح الدین نے کہا کہ کچھ لوگوں کے پیسے میں دے دوں گا، پھر جیسے ہی اس نے کہا تو پھر اس کے بھائی نے کہا، سرداروں نے کہا۔ بات یہ ہے حکمت کی، حالت یہ ہے سینٹ کے ٹکٹوں پر، قومی اسمبلی کے ٹکٹوں پر لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور یہ الزامات بھی ہیں کہ بعض لوگ پیسے لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے، کس نے لیے ہیں نہیں لیے ہیں، یہ تو تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جب ان کا لیڈر جیل میں ہے اور عوامی اکثریت ان کی تائید میں ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ آج نہیں کئی مہینوں سے کھلم کھلا کہہ رہے تھے ہم ان کو آپس میں لڑائیں گے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے جو مخالفین ہیں ان کی بھی یہی حکمت عملی ہے۔ تو یہ کیسے دانا ہے جو اپنی انرجی، شیر افضل صاحب نے کہا میں نے میڈیا سیل بنا دیا اور چینل بھی بنا دیا، اور میں اپنے مخالفین سے حساب برابر کروں گا، اور چند میڈیا پرسنز کے سوا اور چند رضاکاروں کے سوا کسی نے میری مدد نہیں کی، اور میں نے ہر ایک کا حساب رکھا ہوا، ہر ایک سے حساب لوں گا۔ شیر افضل صاحب، جو لوگ انتقام لیتے ہیں زندگی میں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف انتقام ہی لے سکتے ہیں، وہ زندگی نہیں جیتے۔ کنٹریبیوشن تو شیر افضل کا بہت ہے، یعنی جس بہادری کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، جس انیشیٹو کا مظاہرہ کیا ہے، کرزمیٹک آدمی ہے، گفتگو کرنا آتی ہے، خوف اس کی کھال میں داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ تو جو انداز فکر ہے یہ تو پارٹی کی تباہی کا باعث ہے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنا بیرسٹر چیئرمین صاحب نے، اپنا گوہر علی خان نے، کہ جماعت اسلامی کا قصہ چھیڑ دیا تھا، وہ تو آج اسد کیسر نے نمٹا دیا، قومی اسمبلی کے اسپیکر جو تھے، اور لیاقت بلوچ سے فون پہ بات کی، لیکن فون پہ بات کرنے کے بجائے وفد جانا چاہیے منصورہ، آپ کو حلیفوں کی ضرورت ہے، اور اگر معاملات ڈھنگ سے طے پا سکتے، دونوں پارٹیاں لچک کا مظاہرہ کرتیں اور حالات کی سنگینی کا ادراک کرتیں کہ عوامی مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، غلام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، امریکہ کا غلام اور بھارت کا غلام بنایا جا رہا ہے، غزہ کے معاملے میں کیسی قبرستان کسی خاموشی ہے، تو ان کے درمیان اگر معاہدہ طے پا سکتا ہے تو اس کی جماعت اسلامی کی تنظیم بہت اچھی ہے، لیکن اگر نہیں طے پا سکا تو تلخی کیوں ضروری ہے؟ وہ اکا میں ایک آدمی جو ہے، جنگ طویل ہو گئی، غالباً وہ کس علاقے کا آدمی تھا، نام ذہن میں آتا ہے لیکن لفظ نہیں ذہن میں آ رہا، وہ اپنا وہ چلا گیا چھوڑ کر، تو صلاح الدین نے اسے خط میں لکھا میں نہیں جانتا کہ جس نے میرے جیسے دوست کو کھو دیا اس نے دنیا میں کیا پایا، تو لوٹ آیا۔ تو اس وقت تو حلیفوں کی ضرورت ہے، چاہیے جائے کہ آپ حلیف بنائیں، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ تو اپنی عمران خان جیت چکا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے،
اور اسی لیے مفاد پرست طبقات سب اکٹھے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے مفادات خطرے میں ہیں کہ کوئی پراپر عدالتی نظام بن جائے گا، پولیس بن جائے گی جسے یہ استعمال نہیں کر سکیں گے، ٹیکس دینا پڑے گا، اور وہ پاسبلٹی ہے یعنی اس کی کافی، اگر جب پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ گیا ہے روس تو ان کے کان کھڑے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد آدمی، کوئی امریکہ کے خلاف تو وہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ تو ایک آزاد خارجہ، اور آزاد خارجہ پالیسی ہی راس ہے۔ تو پارٹی کے لوگوں کو دیکھیے، ووٹ تو آخر کرنے ہوں گے، یہ ہنگامہ اب شروع ہو جائے گا عید کے بعد اور رکے گا نہیں، اور پختونخوا میں تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کراچی میں یہ قابو پاس، کراچی کا میں نہیں کہہ سکتا ہنگاموں کی، نہیں تو پنجاب میں بھی جگہ جگہ مظاہرے ہوتے رہیں گے، اور پختونخوا میں تو پولیس کچھ کر سکتی ہی نہیں ہے، حکومت بھی دینی پڑی مجبوری سے، ورنہ پنجاب کی طرح فارم 47 کوئی کم تو نہیں تھے، اور ان پہ لکھنا کوئی دشوار تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ پختون اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پختون صرف یہ یاد رکھیے وہاں نہیں ہے، صرف پختونخوا میں نہیں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، ملتان میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، راول پنڈی اور اسلام آباد میں، ہر جگہ ہیں۔ اگر ڈھنگ سے ساری ترجیح کیا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے ترجیح یہ ہے کہ بھائی آپ احتجاج کر کے، اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ شائستگی سے، جمہوری طریقے سے احتجاج کر کے، تشدد آپ سہ لیں، اگر سہنا پڑے مجبوری ہو، تشدد کریں کبھی نہیں، تشدد تحریکوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور لے جائیں الیکشن تک۔ عمران خان کو کون ہرا سکتا ہے جی؟ 70% ووٹ دے، اب تو 80% ہو چکے ہیں تقریباً، اور کیوں اپنا میڈیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں؟ احمد میر نے کہا کہ صرف ان پہ دباؤ نہیں ہے، ججز پہ دباؤ نہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ چینی انجینئرز کا نام لے رہے، وہ خدا کے بندو، ہر بلٹن سے خبر نشر ہو چکی، ساری دنیا میں نشر ہو چکی، وزیر اعظم نے کہہ دیا، ہر ایک نے کہہ دیا، اب یہ دیکھو بکھلائے ہوئے ہیں بالکل، اور احساس جرم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بار بار اپنا جاوید لطیف صاحب، تو ہم پہ حکومت تھوپی گئی، اور یہ ہے، اور بڑی ناانصافی ہوئی، اور کہاں ہے نواز شریف؟ کوئی سسٹینڈ ایجیٹیشن اگر وہ شائستہ اور جمہوری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھٹو تو پاپولر بھی تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا پھر وہ چند مہینے کے بعد جو ہے نہ صرف اقتدار سے گئے، بلکہ اور بھی مطلب یہ بھٹو خاندان کا تو مطلب اللہ معاف کرے، ان پہ رحم کرے، سوائے ہی ہو گیا۔ اور اب تو زرداری خاندان ہے، بھٹو خاندان نام کا تو کوئی وجود نہیں ہے، تو ایک خاتون ہے جو وہاں رہتی ہیں لندن میں، تو انہوں نے سوایا کر دیا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ بابڈا صاحب کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوں گے، کیا شان ہے جی، اور 6 ووٹ ان کو دیے جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی قربت چاہتے ہیں، اور ہدف کیا ہے؟ بلاول کو وزیر اعظم بنانا۔ سبحان اللہ، ہمارے قسمت میں بلاول لکھے ہوئے ہیں، جو خفیہ دورے کرتے رہے امریکہ سے، واشنگٹن سے غائب ہو جاتے تھے، وہ نیو یارک سے اور واشنگٹن میں تنہا ملتے تھے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں بن سکتے۔ ان کی شخصیت میں ایک تو زرداری صاحب نے یہ کمال کیا کہ پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا، پنجاب میں اس کی فصل ہی اجاڑ دی، پختونخوا میں پہلے ہی ان پاپولر تھی، بلوچستان میں تھی نہیں، یہ تو جعل سازی ہے اب جو بلوچستان میں حکومت انہوں نے بنائی۔ ان کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں پائے جاتے بلاول صاحب میں، جو اپنا پاپولیرٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پنجاب میں انہیں کبھی ووٹ نہیں ملے گا، پختونخوا میں بھی نہیں ملے گا۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، یہ تو بہت چونکا دینے والے فگرز ہیں، کہ 2600 ارب روپے کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر بحث ہیں۔ ٹیکس جو لوگوں سے لینا ہے، یعنی ظاہر ہے عمرا سے، معافی چاہتا ہوں، بڑے صنعت کاروں سے، وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور عدالتیں اس پہ کارروائی جاری رکھتے ہیں۔ وہ بھائی اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کا اپنا چیف جسٹس ہے جو آپ کی بات سنتا ہے، اور وہ چیف جسٹس سے اور تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جا کے ملے، آپ کو اصل میں پرواہ نہیں ہے۔ 2600 ارب روپے کا مطلب کیا ہے؟ $9.5 بلین، اور خود خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر اس میں سے آدھے بھی مل جائیں تو قرضوں کی ضرورت نہیں ہے،
اور آدھے کیا، آدھے سے زیادہ مل سکتے ہیں۔ اگر کوئی ناروا کسی پر ٹیکس عائد کیا گیا تو وہ تو ظاہر ہے عدالت کو اس کے حق میں، مگر اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے۔ بہار میں تجربہ ہو چکا ہے ججوں کے ساتھ، آج سے 15 سال پہلے وہ جو ہے حکومت جو ہے وہ ججوں کے ساتھ بیٹھی اور ان سے یہ کہا کہ جناب مہربانی کریں ذرا، یہی کہنا ہے ججوں سے، کوئی آپ مداخلت تو نہیں کرنی، کیس ٹو کیس تو کسی نے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہونے بھی کسی طرح بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ جناب اس کو ایکسپیڈائٹ کریں اور گواہ بر وقت پیش ہوں اور اس کے فیصلے کریں۔ 26 ارب روپے، یو امیجن ملک کا، یعنی یہ 26 ارب روپے وصول ہو جائیں، ایف بی آر کی تشکیل نہ ہو جائے اور کالا دھن سفید ہونے لگے اور یہ نجکاری کر دیں، تو پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ہے قرضوں کی، یہ تو بد انتظامی ہے۔ اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں، جو بات خواجہ صاحب نے نہیں کہی کہ ٹیکس نہ دینے کی جو مثال ہے وہ تو قائم کی شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے، صرف یہی نہیں کیا، ملک سے باہر پیسے بھیجے، منی لانڈرنگ کی اور لوٹ مار کی۔ تو یہ اگر پیسے وصول ہو جائیں اور دوسری چیزیں ہو جائیں، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کہتی ہے $17 بلین، 70، یو امیجن، سالانہ مراد ہیں حکمران طبقے کی۔ اور ابھی خبر آئی ہے، بیرسٹر انہوں نے کہا ہے سیف اللہ نے کہ 3 ارب روپے کا جرمن ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے محترمہ مریم نواز کے لیے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ وہ کمرہ ڈھا کر، جو نہایت سجا بنا کمرہ تھا، خوب بنا سورا اس کا چیف منسٹر کا، وہ اپنا گرا کر نیا کمرہ بنایا جائے، اور 2.25 کروڑ روپے کے ٹائر اور یہ اور وہ فلاں، کمال ہے جی۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو یہ ہولناک ہے اور فضول خرچی کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ ایک یہ بہت ہی یعنی شرمناک بات ہے کہ آج پھر دھرنا شروع ہوا غزہ کے معاملے پہ۔ 24 گھنٹوں میں 82 مزید فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، 2.5 ٹن گولہ اور اسلحہ بارود، 2.5 بلین ڈالر کا اسلحہ دیا ہے امریکہ نے، اور اس میں میزائل ہیں، طیارے ہیں، بم ہیں، اور وہ بمباری ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ سینیٹر مشتاق نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کیا کہ بغیر کسی شرط کے جنگ بندی ہونی چاہیے اور کھلے عام اجازت، مکمل اجازت ہونی چاہیے امداد دینے کی، لیکن راستے میں امریکہ رکاوٹ ہے۔ اب وہ قرارداد کو ویٹو نہیں کر سکا عوامی دباؤ کی وجہ سے۔ 55% امریکی جو ہیں وہ اس پالیسی کے خلاف ہے، لیکن امریکی سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کو ڈونیشنز چاہیے۔ وہ میڈیا میں غلبہ ہے یہودیوں کا، وہ جو اقبال نے کہا تھا فرنگ کی رگے پنجہ یہود میں ہے، تو امریکہ بھی، برطانیہ بھی، ہر جگہ ان کی تنظیم ہے۔ اگرچہ اب پاکستانی متحرک ہوئے اور انشاءاللہ اس کے نتائج نکلیں گے، بہت اہم کردار ہوگا امریکہ میں پاکستانیوں کا، اور یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں زیادہ تر، اور بھی آئی ٹی میں بھی ہیں، بہت مختلف لوگوں سے۔ میں ایک دفعہ امریکہ جانا ہوا تو لوگوں سے ملا تھا، بہت دل خوش ہوتا ہے ان سے مل کے، اور کافی منظم ہیں، وہ کریں گے۔ یہ عدالتوں کا حال کیا ہے؟ مشہور اخبار میں سے ارشاد عارف نے کہا کہ وہ گئے کل، اپنا ایاز صادق صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی تعزیت کے لیے، تو وہاں میاں منشا نے ان سے کہا، وہاں معیشت زیر بحث تھی، تو میاں منشا نے کہا تصدق حسین، ریٹائرڈ جسٹس تصدق حسین گیلانی صاحب سے، کہ جناب آپ کو یاد ہے میرا ایک مقدمہ تھا، میں انصاف کے لیے دعائی دیتا رہا، آپ نے سنی انسنی کر دی۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، عدالتوں کو فیصلے دینے چاہیے، اس عدالت کا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، ان عدالتوں کا کیا مصرف ہے اگر یہ بر وقت فیصلے نہیں دے سکتی؟ یہ تو دیکھیے نا کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی ہے کہ یہ چیف جسٹس کی توسیع کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے، مگر وہ الفاظ اس کے عجیب ہیں، کوئی دستاویز نہیں دیکھی گئی، کوئی تجویز نہیں سنی گئی، یہ نہیں صاحب کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور اس کی تردید کر دی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں یہ شوشہ اس لیے چھوڑا گیا تھا ججوں اور وکیلوں کو ڈرانے کے لیے، اور یا یہ کوئی بات کو فی الحال چھپا رہے ہیں۔ بہرحال فی الحال تو ظاہر ہے نہیں ہو رہا، فوری تو نہیں ہو رہا، عوامی دباؤ بھی آئے گا اس پہ،
اور اس سے تحریک تیز ہوگی. اگر توسیع دی گئی تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے. وہ فیصلہ کرنا چاہیے جن چیزوں پہ فیصلہ کرنا ہے. 300 ممتاز وکلاء نے چیف جسٹس کو لکھا، سپریم کورٹ کو لکھا ہے کہ ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ غلط ہے. 7 ججوں نے، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک سمیت 7 ججوں نے چیف جسٹس سے کہا اور جسٹس منصور علی شاہ سے کہ کیا شہرت تھی اچھی جسٹس منصور علی شاہ کی جب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کا، کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ یہ دیکھنا چاہیے تھا اور یہ متعین کرنا چاہیے تھا کہ اپنا کیا کیا جائے، اس کا نظام بنانا چاہیے. دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، قانون دان بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن میرے جیسا عام آدمی بھی کوئی چیز تجویز کر سکتا ہے. شاید 3 ججوں کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی کہ اگر کسی جج پہ دباؤ ہو تو وہ شکایت درج کرے، کوئی افسر اسے دبانے کی کوشش کرے تو معاملہ نمٹ جاتا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا؟ حیران کن بات ہے. یہ صرف بلہ چھیننے کی واردات نہیں ہوئی، صرف انتخابی مہم سے نہیں روکا گیا. یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے 300، اور یہ ججوں کی تعداد بڑھتی ہے. رہ گئی وکلاء کی تحریک تو آثار ایسے ہیں کہ تحریک نہیں چلے گی. نوجوان ججوں کی اکثریت پی ٹی آئی کے حق میں ہر الیکشن ان کے حامی جیت رہے ہیں، عظیم اکثریت ان کے حق میں. جج زیادہ ووکل ہوتے ہیں، لیکن مختلف جو ان کے ادارے ہیں ان پہ قبضہ ہے مفاد پرستوں کا، ابن الوقتوں کا، اور کیا کہیں اس پہ، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. پی ٹی آئی کے لیڈر عظیم اپنا حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا کہ ہم سندھ سے سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، وہ چوری کے الیکشن ہے. ظاہر ہے یہ 45 کے 47 کے الیکشن ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ جب عمران خان کہتے ہیں اپنے وکلاء سے کہ سپریم کورٹ میں مقدمے دائر کرو، اس پہ دباؤ رکھو، وہاں 20-30 وکیلوں کو جانا چاہیے، بھائی خلاف فیصلہ ہو جائے گا نا. اگر سپریم کورٹ ایک ناروا فیصلہ دے گی، فرض کیجئے، مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو دباؤ اس پہ آئے گا نا، امیج اس کا خراب ہوگا نا. مگر اس پہ زور نہیں ہے. اور وہاں کہیں فارم 47 کی حکومت اور اسمبلی میں اٹھ کے تقریریں کرتے ہیں تو کیوں نہیں کہتے جناب فارم 47 کے سپیکر صاحب، فارم 47 کے وزیر صاحب، فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ صاحبہ، کیوں نہیں کہتے؟ ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہوتا ہے معقول طریقے سے، شائستہ طریقے سے. اس کی بجائے سارا زور کتھارسس پہ ہے. جج جرائم پیشہ ہیں، جرنلسٹ جرائم پیشہ ہیں، اور جناب وہ فلاں جرائم پیشہ ہے. وہی کیا جج جرائم پیشہ ہیں، جج جنرل اور جرنلسٹ. یہ لوگوں کی توہین کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے جی؟ جنگ دلیل سے جیتی جاتی ہے، جنگ جو ہے وہ تانہ زنی سے نہیں جیتی جاتی. تو حلیم عادل صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کا زیادہ اشارہ ایم کیو ایم کی طرف ہے. ایم کیو ایم کی تو سیٹیں جیسے میں نے کہا تھا ایسے جیسے جعلی کرنسی کوئی چھاپ لے. مجھے یاد ہے 93 میں جب خانہ جنگی افغانستان میں بہت ہو رہی تھی، 3 یا 4 کی بات ہے، تو ایک پارٹی نے جعلی نوٹ چھاپ لیے افغانستان کے، اور جعلی ڈالر بھی چھاپ لیے، اور زبردستی لوگوں کو دیتے بھی تھے. یہ ایم کیو ایم کی تو سیٹیں جعلی ہیں، اور یہ بھگتیں گے، ایسا بھگتیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے. اتنی بڑی جعل سازی لوگ انہیں کبھی معاف تو نہیں کریں گے. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. یہ علت و معلول کی دنیا ہے. یہ وہ جو نیوٹن کا لا ہے، کیا کہتے ہیں نیوٹن کا تیسرا لا، وہ ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ عوامی اکثریت کو آپ کب تک دبا سکتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا نہیں تاریخ میں کہ اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت کرے، اور اس زمانے میں، بیداری کے اس زمانے میں. دھرنا مشتاق صاحب نے کہا، سینیٹر مشتاق صاحب نے، انہیں ویسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان حالات میں وہ ڈٹے رہتے ہیں. مقدمات ان پہ قائم ہوئے، ان کے اہلیہ پہ قائم ہوئے، ان کے ڈرائیور اور بیٹے سے فون چھیننے کی کوشش کی گئی، انہیں زچ کیا گیا، انہیں روک کر کہا گیا ذرا شناختی کارڈ دکھائیے. انہوں نے کہا ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے
اور یہ سب ہو رہا ہے کاش کے حکمران جاگیں. حکمران کیا جاگیں گے؟ دیکھیے ایٹم بم آپ کے پاس ہے، دنیا کی بہترین فوج آپ کے پاس ہے، نہ آپ کو حملہ کرنا تھا نہ ایٹم بم کا ذکر کرنا تھا. ایک جملے کا اعلامیہ کافی تھا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے پاکستانی قوم کے لیے وہ ناقابل برداشت ہے، حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، جو بالکل سچی بات تھی. لیکن یہ چپ ہیں، زرداری صاحب چپ ہیں، نواز شریف صاحب چپ ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بس برائے نام، برائے وزن بیت، اشک شوئی کے لیے ایک آدھ جلوس نکال دیا، اس کے بعد وہ بھی چپ کر گئے. کیوں خاموشی ہے؟ کیوں اتنی بے اہمیتی ہے؟ اگر غزہ وہ یمن میں ایران میں پچھلے ہفتے لوگ اکٹھے ہوئے فلسطینی لیڈر، اور انہوں نے ایران کو خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ اس کے بغیر یہ جنگ لڑی ہی نہیں جا سکتی تھی. انہوں نے یمنیوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے دل و جان کے ساتھ ساتھ دیا. انہوں نے مغربی ممالک کی رائے عامہ کا شکریہ ادا کیا، مگر عالم اسلام کا نہیں. عرب جو ہیں، تو اقبال نے کب کہا تھا، خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے. لیکن عرب سو گئے، لمبی تان کر سو گئے. وہ ایک میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، کہ پرچم جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اس کا ایک یہودی پاؤں تلے روند رہا ہے، لیکن عربوں کی غیرت نہیں جاگتی. نیوم سٹی کے ٹھیکیداروں میں یہودی شامل ہیں، سعودی عرب میں یہودیوں نے زمینیں خریدی ہیں. وہی ایران جس کو برا بھلا کہتے تھے، جس کے خلاف پروپیگنڈا کہتا، وہی کھڑا ہوا ہے. کیسر صاحب نے، میں نے آپ سے اس کیا رابطہ کیا، ایک عمر ڈار صاحب نے بیان دیا کہ حماد اظہر میاں اسلم جو ہیں وہ دلیر لیڈر ہیں، ٹائیگر. انہوں نے کہا وہ اس لیے منظر عام پر آنے سے گریز نہیں کر رہے کہ وہ ڈرتے ہیں، انہیں پارٹی نے کہا. ظاہر ہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، جو حکومت کی پالیسی ہے. ایک وفد نے، معلوم نہیں میں نے آپ سے بھی ذکر کیا، یعنی ایک دانشوروں کا ایک وفد ملا امریکی سفیر سے، ڈونلڈ بلوم سے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے حکومت کی حمایت کی اور کہا کہ سخت اقدامات ہی سے ملک ترقی کرتے ہیں، یعنی ہمیں انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک تو یہ بالکل بات واضح ہوئی. اور میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان سے اناد رکھتا ہے امریکی صدر، اور عمران خان سے دشمنی ہے، اور چین سے دشمنی ہے، ساری پالیسی اس کے. اور دوسرا میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کوئی وعدے انہوں نے کیے ہیں اس حکومت نے، یہ حکومت جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ہر کسی سے سپورٹ سیکھ کرے گی. کوئی وعدے کیے ہیں. افغانستان میں آپ کو علم ہے کہ کل نیم روز پہ اور اپنا قندھار پہ امریکی ڈرون طیارے اڑتے رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بڑا محتاط بیان دیا ہے ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہ ظاہر ہے یہ کسی پڑوسی ملک سے اڑے ہیں اور اس جارحیت سے گریز کرنا چاہیے. تو کیا چاہتا ہے امریکہ؟ افغانستان سے ہماری دشمنی ہو، کشمیر کو ہم بھول جائیں، بھارتی مسلمانوں کا ذکر ہی نہ کریں. کوئی نہیں کرتا ذکر. وہ تو جاتے تھے ہندوؤں سے ملتے، ہندو لیڈروں سے ملتے تھے، اور پاکستان دشمن میڈیا سے ملتے تھے. نواز شریف صاحب جب انڈیا گئے ہیں اور حریت کانفرنس کے ساتھ وفد سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا مظفر آباد میں کہ اتنا ظلم بھارتیوں نے نہیں کیے جتنے پاکستانی فوج نے کشمیریوں پہ کیا. پاکستانی فوج نے کون سے ظلم کیا تھا کشمیریوں پر؟ ہیں جی، وہ دوسرے بلنڈر اس کی اپنی جگہ ہے عسکری قیادت کے. مشاہد صاحب نے بھی کہا ہے، کوئی زمانہ تھا اللہ کی شان کہ چین ہم سے کہتا تھا افغانوں سے رابطہ کراؤ. آج چین جو ہے وہ ان کے سب سے گہرا دوست ہے، اس کے بہترین تعلقات ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے جو 4 میں سے 3 ممالک کے ساتھ ہمارے مراسم ٹھیک نہیں ہے. غزہ میں امریکیوں نے ایک عجیب کام کیا ہے، یعنی 2.5 بلین حالات میں جب یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، 2.5 بلین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے، اور بڑی تیزی سے اسلحے کی اور گولہ بارود کی اور طیاروں کی اور میزائلوں کی ترسیل ہو رہی ہے. اور 46,000 پیکٹ بھی، 4600 پیکٹ بھی پھینکے ہیں. 46,000 ہیں، 46,000 میرے خیال پیکٹ پھینکے ہیں غزہ کے. اس سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یاد آیا کہ دجال ایک ہاتھ سے روٹی پھینکے گا اور ایک ہاتھ سے آگ پھینکے گا. یہی دجال ہے، اور اسی سے امیدیں ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی.
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ایک اخبار نویس نے، نام بھی میں لیتا، مطیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں چیف جسٹس اسلام آباد کے، ان کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ اگر انہیں ہدف بنایا گیا، اگر ان پہ الزام لگایا گیا یعنی اور کوئی چیز ثابت ہوئی تو ظاہر ہے انہیں بولنا پڑے گا، پھر دوسرے بھی زد میں آئیں گے۔ اب سچ پوچھئے، ذمہ داری تو چیف جسٹس کی ہے۔ اگر وہ یہ انتظامیہ کے حوالے نہ کر دیتے معاملہ، جو لیاقت بلوچ صاحب نے کل کہا تھا کہ جو انتخابی اور انتظامی جرائم کے مرتکب میں معاملہ انہی کو سونپ دیا۔ پٹواری نے رشوت مانگی، پٹواری نے ایک آدمی کی زمین دوسرے کے نام منتقل کر دی، ڈپٹی کمشنر کو شکایت کی، اس نے واپس پٹواری ہی کو بھیج دی۔ جی، جو بہت اہم خبر تھی میں بھول کے معافی چاہتا ہوں ساہمی، میں ہو سکتا ہے تلفظ میرا غلط ہو، گوادر کے پہاڑی سلسلے میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے اور 2 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں، 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ڈٹرمنڈ ہے خرابی فساد پھیلانے پہ، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ انہیں تائید مل رہی ہے، اور افغان طالبان اس کی ذمہ دار، افغانستان کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ انہیں روکے۔ اور یہ بھی تو میں آپ سے عرض کر ہی چکا ہوں کہ وہ اپنا بھارت انہیں بالواسطہ طور پہ مالی مدد دے رہا ہے، اور کمال ہے ہمارا، بھارت $500 ملین بلوچستان میں تخریب خیری پہ خرچ کرتا ہے، اور کیا کیا واقعات ہوئے سب آپ کے علم میں ہیں، اور ہم مرے جا رہے ہیں بھارت سے تجارت کھولنے کے لیے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بڑی فکر ہے، یعنی اسحاق ڈار صاحب جو بطور وزیر خزانے کے بہت بری طرح ناکام ہوئے، اب وزیر خارجہ بنائے گئے ہیں، اور لجاجت سے انہوں نے کہا کہ ہم تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستانی تاجر چاہتے ہیں، اور ان کو ایسا جواب دیا بھارتی وزیر خارجہ، ہم آپ سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور اس کے باوجود بھائی اپنے پاکستان اتنا کمزور ملک تو نہیں ہے، پاکستان کی تو معیشت بھی کمزوری ہے، جھوٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے۔ یہ اسٹیٹ سرکاری جو ادارے ہیں، پی آئی اے، ریلوے، فلاں، ریلوے کے بارے میں آپ کو ایک اچھی خبر سنا سکتا ہوں۔ 15-20% مسافر بڑھ گئے ہیں، چونکہ بسوں والے تو کرایہ کم نہیں کرتے، بڑھاتے ہی جاتے ہیں، چاہے ڈیزل سستا ہو، تیل سستا ہو، مہنگا ہو۔ اور جو شیخ رشید صاحب کی پالیسی تھی جس نے تباہ کر دیا ریلوے کو، کوئی 14، 12، 13 بوگیوں کی گاڑی چلا دی جائے، ٹرین چلا دی جائے، 19 پوری گاڑیاں ہیں، اور کچھ اور بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ باوجود ڈیزل مہنگا ہونے کے آمدن میں 33% اضافہ ہوا ہے، اور امید ہے، اور یہ انیشیٹوز جو تقرر ہوا چیئرمین کا اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اور دوسرے افسروں کا، یہ کیا تھا خواجہ سعد رفیق نے، اور خواجہ سعد رفیق پہ اور جو بھی آپ کو کسی کو اعتراض ہو، مگر ریلوے میں انہوں نے محنت اور دیانتداری سے کام کیا، اور یہی دوسرے اداروں میں کیا جائے۔ اول تو خیر نجکاری ہی اصل حل ہے، تو یہ کیا جائے۔ حالانکہ ریلوے میں بہت کرپشن ہے، میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں لاہور سے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لاہور تک، اور لاہور سے اسلام آباد تک مہینے میں 1 دفعہ مجھے لاہور جانا پڑتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ مفت کھانا کھاتے ہیں ریلوے کے افسر ڈائننگ کار میں۔ اب ڈائننگ کار کو بہتر بنایا جا رہا ہے، کچھ ٹرینیں بھی بہتر ہوئی ہیں، خاص طور پہ گرین لائن، اور مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک ریلوے کے افسر نے کہا، آپ کو ٹکٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو موجود ہیں۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا، میں نے اس سے کہا خدا کے بندے مجھے تو 2 ٹکٹ خریدنے چاہیے، یہ 7 والی سیٹ خالی ہے جی، میری مربت میں آپ نے جو خالی سیٹ تھی وہ یہ خالی تو ظاہر مسافر نہیں تھا تو اس لیے خالی تھی، مگر انہوں نے وہ سیٹ خالی چھوڑی جہاں مجھے بیٹھنا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو شرم آ رہی اس خیال سے کہ مجھے 2 ٹکٹ، آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹکٹ ہی نہ خریدے۔ تو اس کو کرپشن کو بھی روکنا ہوگا۔
پاکستان کی معیشت خراب نہیں ہے، پاکستان کی اخلاقی اور علمی اور انتظامی حالت خراب ہے۔ پاکستان ان ہاتھوں میں ہے جنہیں اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں، جو حکمرانی فرمانے کے لیے آتے ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کے بچے باہر ہیں، جن کے مفادات باہر ہیں، اور جو ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں، جو دولت شاہ کے چوہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔